بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ جو مصیبتوں میں، جو غموں میں، جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور فرمائے، اور جو بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، انہیں شفا عطا فرمائے، اور ہمارے زندگیوں میں جو دکھ درد تکلیفیں جو مصیبتیں ان کو ختم فرمائے۔ لیکن ہمیں عملی طور پر بھی اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے، اور جن برائیوں اور جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں ان سے ہمیں باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً ہم سب نے مرنا ہے اور اپنے تمام اعمال کا اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہیں، لیکن ہمیں جس اصل دنیا کی طرف جانا ہے، اصل زندگی کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے، اس کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ باقی دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے لیے ہم جب تک زندہ ہیں کوشش کرتے ہیں بہتر ہونے کی اور اپنی زندگی میں بہتر کرنے کی، اور ہمیں کوشش کرنی بھی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے خرابیوں اور برائیوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے جن میں ہم ملوث ہیں۔ جو جس طریقے کی برائیاں ہیں ہمیں ان سے باہر نکلنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ایک ذمہ دار قوم ہونا چاہیے، ایک ذمہ دار معاشرہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ دیر از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو نو اباؤٹ۔ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں اس وقت وہ امریکہ میں ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس حوالے سے پاکستان کے بارے میں بہت اچھے اچھے بیانات دیے، پاکستان کی عوام کو خوش کیا، مجھے بھی دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ کشمیر کے معاملے میں سنجیدہ ہیں خاص طور پہ، اور باقی بھی وہ بہت اچھی طریقے کی وہ نظریہ رکھتے ہیں پاکستان کے متعلق۔ لیکن آفٹر لوکنگ اے لاٹ آف گیسچرز، میں کہہ سکتا ہوں، کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو پلے اے ڈبل گیم۔ اور اس وقت جو جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی جو امریکہ میں بلانا ہے، یاد رکھیے کہ دشمن کا سب سے پہلا ہتھیار ان کا جو اے پلین ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سودا بازی ہوتی ہے۔ اور وہ انہوں نے ایران کے اندر جب اٹیک کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا اے پلین یوز کیا۔ اسرائیل نے جب ایران کے اوپر اٹیک کیا تو اپنا اے پلین یوز کیا، کیونکہ انہوں نے وہاں کے غداروں کو خریدا، چونکہ ہر ملک میں مفاد پرست ٹولہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں، اور اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے وہ کلیئر نہیں ہیں، اور وہ بہت سارے عقائد کے معاملے میں وہ کلیئر نہیں ہے، اور اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ تفرقہ بازی کرتے ہیں۔ اسلام کا صحیح کانسیپٹ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی ہم بہت ساری تفرقوں میں بٹتے ہیں اور دشمنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ فساد پھیلاتا ہے، اور پھر ہم دنیا داری کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، ہم اپنے وقتی مفادات کے لیے اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے فیوچر کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ نہ ہم اپنی فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی آخرت کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اخروی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے وقتی مفادات اور اپنے نفسیات میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں۔ دشمن چند ایک چیزیں ہیں جن کے ذریعے وہ خریدتا ہے، وہ شراب کا استعمال کرتا ہے، وہ لڑکی کا استعمال کرتا ہے، اور وہ پیسے کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہر بندہ کی ایک نیچرل فطرت ہے کہ وہ امیر ہونا چاہتا ہے، یہ ہر بندے کی ایک فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی یہی امتحان انسان سے لیتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ہوتے ہوئے بھی کیا وہ میری طرف لپک سکے گا، کیا وہ اپنی آخرت کی فکر کر سکے گا، وہ نفس کے ہوتے ہوئے بھی اپنی حق کے راہ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا اور حق کی راہ پہ چل سکے گا، کیا میں نے ایک انسان کو جو اختیارات دیے ہیں اس کا وہ درست استعمال کر سکے گا۔ تو یہ دونوں طرف سے بھی یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ شیطان بھی اسی آزمائش میں انسان کو ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی آزمائش سے اللہ تعالیٰ بھی وہ انسان کے لیے یہی امتحان اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، کیونکہ اسی امتحان میں کامیابی کے بعد ایک انسان کے پاس اور فیل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جنت اور جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو
ہم اپنے اختیارات کا صحیح درست استعمال کریں، اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنی سوچ کو درست کریں، اور اب وقتی مفادات کے جو ہم نے پٹی اپنی آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے اسے اتار پھینکنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور ایران کے اندر بھی انہوں نے اے پلین استعمال کیا، انہوں نے وہاں کے غداروں کو خریدا اور اپنے ایجنٹ وہاں پہ بٹھائے، اور انہوں نے وہاں کے اندر کے غداروں کو خریدا، اور اندر کے غداروں نے ایک غدار کی وجہ سے ایران کی جو ہے وہ کئی معصوم لوگ شہید ہو گئے، ان کی جو عسکری قیادت تھی، جو عسکری قیادت کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا، اور عسکری قیادت کو انہوں نے اچھے طریقے سے بہت وہ ان کی جو تھی ان کو مفلوج کر دیا، اور پھر کچھ ٹائم تک، کچھ وقت تک وہ یہ کچھ بھی حرکت نہ کر سکے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ایران نے جس طریقے سے کم بیک کیا وہ ایک حیران کن تھا، میرے لیے حیران کن تھا۔ میں بالکل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ ایران اس طریقے سے جو ہے وہ رسپانس کرے گا، اور اس طریقے سے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں یہ توقع ایران سے بالکل نہیں رکھتا تھا، لیکن ایران نے شو کیا کہ اس کے اندر ایمانی قوت موجود ہے، اور یقیناً ایمانی قوت یہ انسان کے اندر ہوتی ہے، غیرت ہی ہوتی ہے جو انسان کو کسی طوفان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کے قابل بناتی ہے۔ اور وگرنہ ہم جن دکھوں، تکلیفوں، دردوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، اگر ہماری ہماری شعوری اور انسانی قوتیں کمزور ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی شعوری اور انسانی قوتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اگر ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں تو ہم کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکیں گے ان طوفانوں کے خلاف۔ تو یقیناً دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اب جو وقت آ رہا ہے، اب جو دور آ رہا ہے، اس دور میں ہم کس طریقے سے کھڑا ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ ایک عام انسان کو کھڑا ہونا چاہیے ایک عام انسان کے ساتھ۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، ہر ولاگ میں کہتا ہوں، اور یقیناً میں کہتا بھی رہوں گا، کیونکہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کی عمل ہے، اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ نقطہ ہے جو تبدیلی کی بنیاد ہے، جو چینجنگ کی بنیاد ہے، اور جو سب کچھ بدلنے کی، جس کے اندر تمام چیزوں کی تبدیلی جو ہے وہ شامل ہے، جو ہر چیز کا کہ جو انقلاب کی جو انقلابی نقطہ ہے، وہ سب سے مین انقلابی نقطہ یہی ہے کہ ایک عام انسان کے ساتھ کھڑو، اور وہ اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو پہچانے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عاصم منیر صاحب جو ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی وہ کچھ نہ کچھ سودا بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً جنرل عاصم منیر صاحب کے جس طریقے سے وہ ڈسپلن، جس طریقے سے شاندار اور ایماندار شخصیت ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے کسی دھانسے میں یا کسی وہ جس طریقے سے کہ ایک رسپانسیبل اور ڈسپلن انسان ہے، اور جس طریقے سے وہ نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے کسی سودے بازی میں آ سکیں گے۔ یقیناً امریکہ سے ان کے واپسی کے بعد آپ دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ اصل ہدف جو ہے، وہ جو اصل بات میں نے بتانی تھی وہ یہ ہے کہ جو اصل ہدف ہے اس وقت یہود و نصارہ کا، وہ ہے پاکستان، وہ ایران نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اصل ہدف ان کا ایران نہیں ہے، پاکستان ہے۔ پاکستان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری غلط فہمیاں پار رکھی تھیں، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ پاکستان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ پاکستان کو شروع میں جس طریقے سے پاکستان ایک مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا، اور وہ اس نے جس طریقے سے وہ پاکستان کے اندر ایک جس طریقے سے انڈسٹریل ترقی کر رہی تھی، ادارے ترقی کر رہے تھے، اور جو پرائیویٹ ادارے تھے وہ ترقی کر رہے تھے، پاکستان کی عوام ترقی کر رہی تھی، جس طریقے سے اس کو دیکھ کے جو قرضے کی لعنت کے نیچے دبانے کی کوشش کی گئی پاکستان کو۔ اور یقیناً اپنے مفاد پرست جو ہمارے سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے وقتی مفادات کو دیکھ کر جو ہے وہ قرضے لینا شروع کیے، اور وہ قرضے بڑھتے بڑھتے اب پوری طریقے سے یہ پاکستان جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ کے نیچے آ چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کی واحد جو کمزوری ہے، جس کی وجہ سے جو ایک بہت بھاری چیز ہے، اور وہ قرضوں کا بوجھ ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ قرضے ہیں۔
اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور دوسری پاکستان کی جو بڑی کمزوری ہے وہ ہمارے اپنے اندر کی خرابیاں اور برائیاں ہیں. ہمیں ان دو اپنے اندر کی خرابیوں اور برائیوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کبھی نہ اپنی دنیا کو سیو کر سکتے ہیں، نہ اپنی آخرت کو، اور نہ ہی اپنے معاشرے کو ہم ایک عظیم معاشرہ بنا سکتے ہیں، بولڈ کر سکتے ہیں. ہمیں دیانتداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، اور میچورٹی کے ساتھ اپنے معاشرے کو ریپریزنٹ کرنا ہوگا. ہر انسان کو، یہ نہیں ہے کہ میں صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کروں، ہمیں ہر انسان کو یہ چیز جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں، اپنی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو پاتے ہیں. اور ہمیں ایک عام انسان جب تک اپنے مسائل کے حل کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، ہمارے مسائل نہ کبھی حل ہوئے نہ کبھی حل ہوں گے، بلکہ مزید سنگین ہوتے رہے ہیں اور مزید سنگین ہوتے رہیں گے. اور مزید ہم جو ہے وہ مسائل کے نیچے دبتے رہیں گے. جس طریقے سے دب رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ دب رہے ہیں. ہم یہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ایک عام انسان جو اتنے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے وہ کیسے کھڑا ہوگا. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اپنا دل وسیع کرنا ہوگا، اپنی سوچ وسیع کرنی ہوگی، اور اپنے آپ کو ان مسائل اور مصیبتوں کے طوفان کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں خود کو کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. کوئی اسرائیل نہیں آئے گا، کوئی انسان نہیں آئے گا، کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو آ کے ہمیں مسائل سے نکالے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی جو ہے وہ پاؤں سے لے کے سر تک ہر پولیٹیکل جو پارٹی ہے وہ کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے. اور ہم جب تک ان برائیوں سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم اپنے آپ کو ایک بہتر طریقے سے جو ہے ہم آگے لے کے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی جو ہے وہ امریکہ میں بلایا جانا یہ ایک اے پلان تھا، اور یہ سودے بازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر پہلے سے بھی بہت سارے ایسے جرنل بھی آئے ہیں، بہت سارے ایسے لیڈر بھی آئے ہیں، بہت پولیٹیکل لیڈر بھی آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی، اور جنہوں نے اپنے مفادات کو پاکستان کے اوپر ترجیح دی ہے. ایسے بہت سارے لوگ تاریخ میں موجود ہیں، اور اچھے طریقے سے سب کو معلوم ہے. مجھے اس بارے میں کوئی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں کسی قسم کا چاہتا ہوں کہ کوئی اختلافات جنم لیں. لیکن میں ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ اس طریقے کے ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے، اور یہ بہت دفعہ ہوتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے آج پاکستان مسائل سے دو چار ہے. اور اگر انڈیا کے خلاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے چند غداروں کا صفایا نہ کیا ہوتا تو کبھی پاسبل نہیں تھا کہ چند گھنٹوں میں انڈیا جیسی طاقت کو پاکستان جو ہے وہ بالکل ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ناک رگڑ کے رکھ دے. تو یہ پاسبل نہیں تھا. یہ یقیناً ایک بہتر اسٹریٹجی تھی یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی، کہ جس نے بر وقت اقدامات کی، اور بر وقت پاکستان جو ہے وہ اس قابل ہو سکا کہ وہ انڈیا کو ایک بہتر مختصر سے وقت میں ایک بہترین طریقے سے جواب دے سکے، اور وہ تاریخی جواب ہو. تو یہ اسی بات کی وجہ سے وہ ان کو فیلڈ مارشل بھی ملا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے اقدار تھے. اور میں بالکل بھی یہ نہیں سمجھتا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جیسی جو ہے وہ ڈسپلن شخصیت، اور جس طریقے سے نظریہ پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، وہ کبھی کسی سودے بازی میں آ سکیں گے دشمن کی. لیکن میں یہ بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب بھی وہ پاکستان واپس آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ایک نئی کانسپریسی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور ان کو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مخلص بالکل بھی نہیں ہیں، جس طریقے سے ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ وہ مخلص ہیں. بیسیکلی وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اور یہ ایک ڈبل گیم ہے، اور پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے جو فروئی معاملات ہیں، جو اپنے اندر کے مسائل ہیں، ان سے نپٹنا ہوگا. اور ان سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عام انسان کو کھڑا ہونا ہوگا. ایک عام انسان کو کھڑا ہونا ہوگا، اور ایک عام انسان کے ساتھ ہمیں سب کو مل کے کھڑا ہونا ہوگا. کیونکہ عام انسان کی طاقت وہ ہے اس کے اتحاد میں ہے. کیونکہ سب سے زیادہ جو
मेजॉरिटी है वो आम लोगों की है। और जो मेजॉरिटी जब खड़ी हो जाती है तो उसके वो किसी भी वो हर ताकत के पीछे खड़ी होती है, हर कुव्वत के पीछे खड़ी होती है। यकीनन इस वक्त अमेरिका और इसराइल की जो कुव्वत है, ताकत है, उसके पीछे भी हम आम लोग खड़े हैं, आम मुसलमान खड़े हैं। मफाद परस्त टोला जो है वो उनकी एक बड़ी तादाद है, तो वो उनके पीछे खड़े हैं और यही वजह है कि वो इतने ताकतवर हैं। अगर हम लोग किसी अपनी ज़ाती मफादात का शिकार होकर उनके साथ न खड़े होते, हम लोग अगर अपनी ताकत और ओहदे की लालच में न खड़े होते, हम अगर अपनी दुनिया और आखिरत की फ़िक्र करते, अपनी कौम की फ़िक्र करते, अपने लोगों की फ़िक्र करते, तो हम कभी भी उनके साथ खड़े न होते और यकीनन वो इतने ताकतवर न होते। और इस वक्त यही खमियाजा पूरी उम्मत मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है और भुगत रहे हैं। और वो जिधर चाहते हैं, ना कोई कानून है दुनिया का, ना कोई असूल है, ना कानून है। उन्होंने इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, इंटरनेशनल कानून की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, लेकिन उन्होंने अपने मफादात के साथ वो खड़े हैं और वो टस से मस नहीं हो रहे। और कोई किसी की क्या मजाल है, क्या जुर्रत है कि सारी दुनिया उनके सामने जो है वो मादा परस्ती और शख्सियत परस्ती की शिकार होकर उनके आगे लेटी हुई है। हम लोग आज हमारे सामने भी जो इंसान हम जिसे देखते हैं कि ये अमीर है, ताकतवर है, और ताकतवर और अमीर के लिए हम सारे दरवाज़े खोल देते हैं। कोई एक दरवाज़ा भी ऐसा नहीं होता जो बंद हो, हम वो जो हम उनके लिए बंद करते हैं। हम कोई किरदार नहीं देखते, कोई करैक्टर नहीं देखते, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं देखते। वाहिद जो है हमारे माशरे में क्या देखा जाता है कि यह आदमी अमीर और ताकतवर है, और हम अमीर और ताकतवर को देख के ही वोट देते हैं। हम अमीर और ताकतवर को देख के ही अपनी हर तरह के दरवाज़े खोल देते हैं। और एक आम इंसान को तजलील का सामना है, एक आम इंसान के हाथों, एक आम इंसान को तजलील का सामना है उसकी, वो खुद के हाथों, वो खुद को भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा और कोई दूसरा भी नहीं दे पा रहा। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। तो वीडियो बहुत सारी ऐसी बातें थी, यकीनन मैंने आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं शायद सही तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से आपको वो तो छोटे से वीडियो में वो सारी चीज़ें आपके सामने एलाबोरेट नहीं कर सका, बता नहीं सका जो मैं बताना चाहता हूँ। और भी बहुत सारी बातें, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ इसको क्लोज़ करूँ, लेकिन मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मैं बेहतर तरीके से आपको मुनज़्ज़म करके मुख्तसर से क्लिप में पूरी की पूरी बात बताऊं और जो सही तरीके से आपकी समझ में आ जाए। तो मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मुझे ख़ुद भी ये देखना है कि मैं इतने मसाइल और मुसीबतों के होते हुए क्या मुस्तकिल मजाजी के साथ अपने मसाइल के हल के लिए खड़ा हो सकूँगा। और पहला सवाल तो ये मेरा ख़ुद से, क्या मैं अपने सीने के अंदर लिए हुए एक बहुत बड़े दर्द को लेके खड़ा हो सकूँगा? क्या मैं इन मसाइल और मुसीबतों के तूफ़ान के होते हुए भी मैं खड़ा हो सकूँगा? और मुस्तकिल मिजाजी से क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत या इतना हौसला आ सकेगा कि मैं खड़ा हो सकूँ? और दूसरा ये सवाल है मेरा आप लोगों से कि क्या मेरे साथ एक आम इंसान खड़ा हो पाएगा और किस हद तक खड़ा होगा, ये देखना भी बाकी है। इंशाअल्लाह ताला आप मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं मज़ीद जो चीज़ें बताना चाहता हूँ अगली वीडियो में बताऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।